اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم ہیں عمدۃ الاحکام کے ساتھ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث پہ مشتمل ایک عظیم کتاب، اور اس کتاب میں ہم پڑھ رہے ہیں باب الفرائض۔ آج سے وہ احادیث پڑھیں گے جن کا تعلق فرائض سے ہے، یعنی کہ وراثت اور طریقہ کے احکام و مسائل سے ہے۔ جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کا مال کن کو ملے گا، کیسے تقسیم ہوگا، اس کو عربی میں علم فرائض کہتے ہیں، علم میراث بھی کہتے ہیں۔ یہی ہمارا آج موضوع ہے۔ حدیث پڑھنے سے پہلے چند ابتدائی باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ نمبر ایک یہ کہ وراثت کے اسباب کتنے ہیں؟ 3 ہیں۔ کوئی کسی کا وارث بنتا ہے ان 3 اسباب میں سے کسی ایک سبب کے ذریعے۔ نمبر 1 رشتہ داری۔ کوئی کسی کا اس لیے وارث بنے گا کہ اس کا رشتہ دار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، سورہ احزاب آیت نمبر 6۔ رشتہ دار ایک دوسرے کے اوپر زیادہ حق رکھنے والے ہیں۔ نمبر 2 وراثت ملتی ہے شرعی نکاح کی وجہ سے۔ مرد کسی عورت کا وارث بن رہا ہوگا اس لیے کہ اس کا خاوند ہے، عورت کسی مرد کی وارث بن رہی ہوگی اس لیے کہ اس کی بیوی ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 12 وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مردوں کو مخاطب کر کے کہ تمہیں تمہاری بیویوں کے چھوڑے ہوئے مال میں سے آدھا مال ملے گا اگر تمہاری بیویوں کی اولاد نہ ہو۔ تیسرے نمبر پہ وراثت ملتی ہے ولا کی وجہ سے۔ ولا کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے کسی غلام لونڈی کو آزاد کیا تھا، اب آپ کے اور اس کے مابین جو تعلق ہے اس کو کہتے ہیں الولا۔ تو اگر یہ غلام یہ لونڈی کل کو فوت ہوتے ہیں اور ان کے رشتہ دار وارث نہیں ہیں تو پھر وارث کون بنے گا؟ وہ جس نے آزاد کیا تھا، اور ان کا آپس میں جو تعلق ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ الولا۔ یہیں سے کہتے ہیں آزاد کرنے والے کو بھی مولا اور جو آزاد ہوا ہے اس کو بھی مولا کہتے ہیں۔ وراثت میں کیا کیا چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں؟ نمبر 1 قتل۔ جو کسی کو قتل کرے گا وہ مقتول کا وارث نہیں بن سکے گا، قاتل مقتول کا وارث نہیں بن سکے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لیس للقاتل شیء، قاتل کے لیے وراثت میں سے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس حدیث کو امام مالک نے روایت کیا ہے موطا میں۔ نمبر 2 جو غلام ہے، جو لونڈی ہے، وہ اپنے کسی رشتہ دار کے وارث نہیں بن سکیں گے۔ کیونکہ اگر یہ وارث بنیں گے تو جو مال ان کے پاس آئے گا وہ ان کا نہیں ہوگا، کس کا ہوگا؟ ان کے مالک کا ہوگا۔ تو اس لیے جو غلام ہے یا لونڈی ہے اسے اپنے کسی رشتہ دار کے مال میں سے وراثت نہیں ملے گی۔ تیسرے نمبر پہ اگر دونوں کے دین میں فرق ہے، جو فوت ہوا ہے، جو مال چھوڑ کے گیا ہے، جس کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے اس کا دین اور ہے، اور جو وارث بننا چاہ رہا ہے اس کا دین اور ہے، یعنی کہ ایک ان میں سے مسلمان ہے دوسرا مسلمان نہیں ہے، تو پھر بھی وراثت کا تعلق قائم نہیں ہو سکے گا۔ فوت ہونے والا قادیانی ہے، نصرانی ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے اور بیٹا مسلمان ہے تو
تو مسلمان اس کا وارث نہیں بن سکے گا۔ فوت ہونے والا مسلمان ہے لیکن بیٹا نصرانی ہو گیا، عیسائی ہو گیا، یہودی ہو گیا، قادیانی ہو گیا، ہندو ہو گیا، سکھ ہو گیا، تو یہ اپنے باپ کا وارث نہیں بن سکے گا۔ تو یہ چند بنیادی باتیں تھیں۔ اب ہم آتے ہیں حدیث کی طرف۔ حدیث کا نمبر ہے 293 حدیث کے راوی ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ عبداللہ بن عباس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کے بیٹے ہیں، آپ کے کزن ہیں، اور ہاشمی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہاشمی خاندان سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی ہو، اگر وہ مسلمان ہے تو آل بیت میں سے ہے، تو یہ آل بیت میں سے ہیں۔ رافضی لوگ ان کو آل بیت میں سے نہیں مانتے۔ ہم الحمدللہ آل بیت کو احترام دیتے ہیں، ان کا مقام و مرتبہ دیتے ہیں، نہ ان کے مقام و مرتبہ میں کمی کرتے ہیں، نہ ان کے مقام و مرتبہ سے انہیں آگے لے جاتے ہیں۔ ہم انہیں نبیوں والا مقام و مرتبہ نہیں دے سکتے۔ شریعت وہی ہوگی جو محمد الرسول اللہ دے کر گئے علیہ الصلوۃ والسلام۔ آل بیت کے کسی قول سے کوئی چیز شریعت نہیں بن جائے گی۔ ہم آل بیت کو مشکل کشا، حاجت روا، غوث اعظم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ رب کے حقوق بھی ان کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق بھی ان کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ہم ان میں سے کسی کو ابو بکر صدیق سے افضل نہیں سمجھتے، عمر فاروق سے افضل نہیں جانتے، جناب عثمان سے افضل نہیں مانتے۔ لیکن اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ جناب علی کا بہت ہی عظیم مقام و مرتبہ ہے، ان سے محبت ایمان کی علامت ہے، ان سے نفرت منافقت کی علامت ہے۔ جناب حسن و حسین کو ہم جنت کے نوجوانوں کا سردار مانتے ہیں، سیدہ فاطمہ کو جنت کی خواتین کی سردار مانتے ہیں، اور ان چاروں سے محبت کو ہم ایمان اور دین سمجھتے ہیں، اور ان کی عزت ہم اس لیے بھی کرتے ہیں کہ یہ چاروں صحابی ہیں، اور اس لیے بھی اللہ کے رسول کے رشتہ دار آل بیت میں سے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، تو ان سے ایک خاص محبت ہے۔ لیکن ہم غلو کے قائل نہیں ہیں، مبالغہ کے قائل نہیں ہیں، اور ان کی وجہ سے ہم دوسروں کو آل بیت میں سے نہ مانیں، ہم اس کے بھی قائل نہیں ہیں۔ تو عبداللہ ابن عباس ہاشمی ہیں، اللہ کے رسول کی چچا کے بیٹے ہیں۔ یہ روایت کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ نے فرمایا، الحقوا، تم ملا دو، الفرائض، مقررہ حصے۔ الفرائض جمع ہے کس کی؟ فریضۃ کی۔ فریضہ کس کو کہتے ہیں؟ مقررہ حصہ، یعنی کہ جو اللہ نے کسی کا حصہ مقرر کیا ہے۔ مقررہ حصے ملا دو باہلیہا، ان کے حقداروں کے ساتھ، یعنی کہ مقررہ حصے ان کے حقداروں کو دے دو۔ فما بقیہ، بس جو مال بچ جائے، باقی رہ جائے، کس کے بعد؟ اصحاب فرائض کو دینے کے بعد، جن کے حصے اللہ نے باقاعدہ مقرر کیے ہیں ان کو دینے کے بعد۔ یہاں تھوڑی سی مجھے وضاحت کرنی پڑے گی تاکہ آپ حدیث کو سمجھ سکیں۔ بیوی کا حصہ شریعت میں مقرر ہے یا مقرر نہیں ہے؟ مقرر ہے۔ بیوی کا کیا حصہ مقرر ہے؟ اگر اس کا شوہر فوت ہوا اور شوہر کی اولاد موجود ہے، زندہ ہے، تو بیوی کا حصہ کیا ہوگا؟ 1/8، 8واں حصہ، 1/8۔ تو مقرر ہوا کہ مقرر نہ ہوا؟ مقرر ہوا۔ اگر فوت ہونے والے شوہر کی اولاد نہیں ہے تو بیوی کا حصہ کتنا ہے؟ چوتھا، 1/4۔ تو حصہ بیوی کا مقرر ہے یا نہیں؟ مقرر ہے، دونوں صورتوں میں مقرر ہے۔ بیٹے کا حصہ کیا مقرر کیا شریعت نے؟ بیٹے کا حصہ مقرر نہیں ہے۔ بیٹا وارث ہے لیکن اس کو کتنا حصہ ملے گا یہ مقرر نہیں ہے۔ واضح ہو گیا؟ یہ مثال ذہن میں رہے گی؟ یہی مقصد ہے یہاں پہ کہ سب سے پہلے وراثت ان کو دی جائے گی جن کے حصے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں، اور ان کو وراثت بعد میں ملے گی جن کے حصے اللہ نے مقرر نہیں کیے۔ آپ میرے ساتھ ہیں نا؟ اب دھیان سے سنیں پھر۔
الحق الفرائض، تم ملا دو الفرائض مقررہ حصے باہلیہ ان کے ساتھ جن کے یہ حصے بنتے ہیں، یعنی کہ تم دے دو مقررہ حصے باہلیہ ان کو جو ان کے حقدار ہیں، یعنی کہ چوتھا حصہ دے دو بیوی کو کیونکہ وہ اس کی حقدار ہے، آٹھواں حصہ دے دو بیوی کو کیونکہ اس کی حقدار ہے۔ فما بقی، پس جو بچ جائے، کہاں سے بچ جائے؟ اصحاب فرائض کو دینے کے بعد، جن کے حصے مقرر ہیں ان کو دینے کے بعد، فما بقی، پس جو بچ جائے، فلی اولا رجل ذکر، رجل کس کو کہتے ہیں؟ مرد کو، عورت کو نہیں کہتے۔ مزید اس کی وضاحت آگئی، ذکر مذکر، میل فیمیل نہیں۔ اچھا، اولا جو سب سے زیادہ قریب ہے کس کے؟ میت کے۔ اولا جو سب سے زیادہ قریب ہے کس کے؟ فما بقیہ، پس جو بچ جائے تو اس مذکر مرد کے لیے ہے، اس نر مرد کے لیے ہے، اس میل مرد کے لیے ہے جو سب سے زیادہ میت کے قریب ہے، جس کی سب سے زیادہ رشتہ داری بنتی ہے کس کے ساتھ؟ میت کے ساتھ۔ یہ گفتگو آپ مزید ابھی سمجھ سکیں گے۔ اس حدیث کو روایت کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے، نمبر ہے اس کا 6732 6732۔ اچھا، اس کے اوپر امام بخاری نے باب کیا قائم کیا ہے، میں آپ کی توجہ چاہوں گا دھیان سے۔ امام بخاری نے باب قائم کیا اس کے اوپر، باب میراث الولد من ابیہ و امہ، اولاد کو والدین کی طرف سے وراثت ملے گی، اولاد کو والدین کی طرف سے وراثت ملے گی۔ یہ مسئلہ اس حدیث سے کیسے ثابت ہوا؟ یہ مسئلہ اس حدیث سے کیسے معلوم ہوا؟ دیکھیں، شریعت نے کہہ دیا کہ جن کے حصے اللہ نے مقرر کیے ہیں ان کو پہلے حصے دے دو، جو باقی بچ جائے گا وہ اس کو ملے گا جو میت کے سب سے زیادہ قریب ہے، سب سے گہری جس کی رشتہ داری ہے، کن میں سے؟ مردوں میں سے۔ تو میت کے ساتھ سب سے زیادہ گہری رشتہ داری کس کی ہوتی ہے؟ اس کے بیٹے کی۔ تو بیٹے کی وراثت ثابت ہو گئی نا۔ تو جب بیٹے کو اس انداز سے وراثت ملے گی تو ساتھ ہی بیٹیوں کو بھی ملے گی۔ بیٹا کس کا؟ میت کا۔ بیٹی کس کی؟ میت کی۔ تو یہاں سے میت کی اولاد کی وراثت معلوم ہو رہی ہے، اس لیے امام بخاری نے باب کیا قائم کیا ہے؟ باب میراث الولد من ابیہ و امہ، اولاد کو وراثت ملے گی کن کی طرف سے؟ والدین کی طرف سے۔ امام بخاری اس حدیث کو دوبارہ لے کر آئے، دوسری بار اس کا نمبر ہے 6735 6735۔ اب کیا باب قائم کیا امام بخاری نے؟ باب میراث ابن الابن اذا لم یکن ابن، پوتے کو وراثت تب ملے گی جب میت کا اپنا بیٹا زندہ نہ ہو۔ آج بہت سے اسلامی ممالک میں بھی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یتیم پوتے کا وراثت میں حصہ باقاعدہ مقرر کر دیا گیا ہے، جبکہ اسلام اس کا قائل نہیں ہے، اور کئی لوگ اس وجہ سے اسلام کے خلاف گفتگو بھی کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ حصہ باقاعدہ یتیم پوتے کا مقرر ہونا چاہیے کیونکہ یتیم ہے، ان کو یتیم پوتے پہ ترس آتا ہے، جبکہ وراثت میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کوئی یتیم ہے یا یتیم نہیں ہے، وراثت میں دیکھا جائے گا میت کے ساتھ گہری رشتہ داری کس کی ہے۔ تو گہری رشتہ داری میت کے ساتھ بیٹے کی ہوتی ہے یا پوتے کی؟ تو جب میت کا اپنا کوئی ایک بیٹا موجود ہے تو پھر پوتے کو حصہ کیوں ملے؟ اگر آپ نے معیار بنانا ہے کسی کی یتیمی کو تو ٹھیک ہے، پھر جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کے بیٹوں کو وراثت میں سے کچھ نہ دو، جو جوان بیٹے ہیں، کیونکہ جو جوان ہوتے ہیں اس کو یتیم نہیں کہتے، اس کو یتیم
پھر محلے کے جتنے بھی یتیم ہیں ان کو وارث بنا دو. آپ کہیں گے نہیں ان کو کیوں بنائیں, وہ تو اس کے رشتہ دار ہی نہیں ہے. تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ وراثت میں معیار کسی کا غریب یا امیر ہونا یا یتیم ہونا نہیں ہے. وراثت میں معیار کیا ہے؟ کسی کا میت کے ساتھ اس کی رشتہ داری کیا ہے, کتنی کو گہری رشتہ داری ہے. جہاں تک تعلق ہے یتیم پوتے کا, وہ وارث بنے گا اپنے باپ کا جب اس کا باپ فوت ہوا تھا. یتیم اس لیے کہہ رہے ہیں نا کہ باپ پہلے فوت ہو گیا تھا, ایسے ہی ہے نا. تو جب باپ فوت ہوا تھا, جو مال چھوڑ کے گیا تھا اس کا وارث کون تھا؟ یہی جو آج دادے کا وارث بننا چاہ رہا ہے, تو یہ اپنے باپ کا وارث تھا. اس وقت باپ کی وراثت کے قریب نہیں لگنے دیا اس نے. کن کو؟ اپنے چچاؤں کو, یعنی کہ اپنے باپ کے بھائیوں کو. وہ اس کے قریب نہیں لگ سکے. انہوں نے اس وقت چھوڑ نہیں ڈالا کہ بھائی ہمارا بھائی ہمارا بھی حصہ بنتا ہے, یہ بیٹا تو بعد میں آیا تھا, پہلے تو اس کے رشتہ دار ہم تھے. نہیں, جب اس یتیم پوتے کا اپنا باپ فوت ہوا تھا تو اس یتیم پوتے نے مال وراثت کے قریب نہیں لگنے دیا تھا. کن کو؟ میت کے بھائیوں کو, یعنی کہ اپنے چچاؤں کو. تو آج چچاؤں کا باپ فوت ہوا ہے, وہ کہتے ہیں بھی تو کیا لینے آ رہے ادھر, تیرا کیا تعلق؟ یہ کہتا ہے جی میں پوتا ہوں. کہ ٹھیک ہے تو پوتا ہے, تو بیٹے کا بیٹا ہے, ہم میت کے بیٹے ہیں براہ راست, تیری رشتہ داری دور کی ہے. اس سب کے باوجود شریعت نے فوت ہونے والے کو حق دیا تھا کہ فوت ہونے سے پہلے چاہتا تو یتیم پوتے کے حق میں کیا کرتا؟ وصیت کرتا, لکھ کر جاتا, بتا کر جاتا کہ میرے مال میں سے میرے یتیم پوتے کو اتنا حصہ دے دینا. 1/3 کے اندر وہ وصیت کر سکتا تھا, 1/3 سے زیادہ نہیں. یعنی کہ اگر وہ فوت ہونے والا 100 روپیہ چھوڑ کے گیا ہے تو اس میں سے اس کے لیے 20 روپے کی وصیت کر سکتا تھا کہ میرے مال میں سے 20 روپے میرے یتیم پوتے کو دے دینا, یا 25 روپے, یا 30 روپے, یا 33 روپے, 33, 34 نہیں, 34 نہیں, کیونکہ یہ 1/3 سے اوپر ہو گیا. یہ مسئلہ واضح ہو چکا. اسی طرح یہ فوت ہونے والا جو اس پوتے کا دادا ہے, یہ اپنی زندگی میں پوتے کا احساس کرتا اور اس کو تحفہ کے طور پہ, ہبہ کے طور پہ کوئی چیز دے سکتا تھا. شریعت کو کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن جو وراثت کا مال ہے اس میں یتیم پوتے کا کوئی حصہ نہیں ہے. اچھا, یہ فوت ہونے والا جو ہے دادا, اس کو یتیم پوتے پہ زندگی میں کوئی ترس نہیں آیا, اس نے اس کو کچھ نہیں دیا. اس کا مطلب وہ سمجھتا ہے کہ میرا یتیم پوتا اگرچہ یتیم ہے لیکن اس کے پاس مال ہے. فوت ہوتے وقت بھی اس نے وصیت نہیں کی. تو جب اس دادا کو اس کے اوپر ترس نہیں آیا تو باقی لوگوں کو کیا ضرورت ہے درمیان میں پنگا لینے کی, شور شرابہ کرنے کی, اسلام کے خلاف گفتگو کرنے کی. اسلام کے خلاف گفتگو کریں گے تو آپ کافر ہو جائیں گے, کیونکہ یہ دین کس نے اتارا ہے؟ اللہ نے. اگر آپ کہتے ہیں اسلام نے ظلم کیا ہے تو یہ آپ کہنا چاہتے ہیں نعوذ باللہ اللہ ظالم ہے, جبکہ جو کچھ اللہ نے کیا ہے وہی حکمت پہ مبنی ہے, وہی عدل و انصاف ہے. آپ کی عقل میں یہ بات اترے یا نہ اترے, میری عقل میں یہ بات آئے یا نہ آئے. واضح ہو گیا علماء کرام؟ آگے چلیں. تیسری بار امام بخاری اس حدیث کو لے کر آتے ہیں اور نمبر ہے 6737, 6737. اور اس بار امام بخاری نے باب کیا قائم کیا ہے, میں آپ کی توجہ چاہوں گا. باب میراث الجد مع الابی والاخوہ. جب فوت ہونے والا فوت ہو جائے اور اس کے وارثوں میں ایک فوت ہونے والے کا باپ موجود ہے, نمبر 2 اس کے بھائی موجود ہیں, نمبر 3 فوت ہونے والے کا دادا موجود ہے. کون موجود ہے؟ دادا فوت ہونے والے کا بھی موجود ہے, اور فوت ہونے والے کا باپ بھی موجود ہے, فوت ہونے والے کے بھائی بھی موجود ہیں. تو اب وراثت کن کو ملے گی, کن کو نہیں ملے گی؟ یہ حدیث ابھی ہم نے پڑھی تھی, اس میں کیا آیا ہے کہ جب آپ ان کو وراثت دے لیں جن کے حصے اللہ نے مقرر کیے ہیں تو پھر اس کو وراثت ملے گی
جو مردوں میں سے میت کے سب سے زیادہ قریب ہے. اسی لیے ہم نے کہا تھا پوتے کو نہیں ملے گی بلکہ کس کو ملے گی؟ میت کے بیٹے کو ملے گی. ایسے ہی ہے نا. اور اب ہم کہیں گے جب دادا موجود ہے، کیا موجود ہے، اور ادھر سے باپ بھی موجود ہے، تو میت کے زیادہ قریب کون ہے؟ باپ. باپ کی رشتہ داری قریب کی ہے اور دادا کی کچھ دور کی ہے. تو اس لیے یہاں پہ وراثت کس کو ملے گی؟ باپ کو ملے گی، میت کے باپ کو، میت کے دادا کو نہیں ملے گی. اچھا، اب باپ بھی موجود ہے اور میت کے بھائی بھی موجود ہیں، اب کس کو ملے گی؟ اب میت کے باپ کو ملے گی، میت کے بھائیوں کو نہیں ملے گی، کیونکہ زیادہ قریبی رشتہ داری کس کی ہے؟ باپ کی ہے. اچھا، دادا موجود ہے اور بھائی بھی موجود ہے میت کے. کون موجود ہے؟ دادا اور بھائی. اب کس کو ملے گی؟ اس مسئلے میں کافی اختلاف ہے. امام بخاری رحمہ اللہ کا انداز یہ بتا رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ دادا وارث بنے گا، اس کی رشتہ داری زیادہ مضبوط ہے کس کے مقابلے میں؟ بھائیوں کے مقابلے میں. وہ کیسے؟ امام بخاری اس کے فوراً بات کہتے ہیں وقال ابو بکر وابن عباس وابن الزبیر الجد ابن، کہ ابو بکر صدیق کا یہ کہنا ہے، عبداللہ ابن عباس کا یہ کہنا ہے، عبداللہ بن زبیر، تین صحابہ کا کہنا ہے کہ دادا باپ کی جگہ پہ ہے. دادا کس کی جگہ پہ ہے؟ اچھا، دادا جب باپ کی جگہ پہ ہو گیا تو اب رشتہ داری باپ کی زیادہ ہے کہ بھائیوں کی؟ باپ کی. تو اب ایک دفعہ پھر آپ اس حدیث کا ترجمہ سن لیں تاکہ آپ کو اچھی طرح اس حدیث کے بارے میں معلوم ہو سکے کہ حدیث کیا پیغام دے رہی ہے. الحق الفرائض باہلھا، مقررہ حصے ان کو دے دو باہلھا جو ان مقررہ حصوں کے حقدار ہیں. فما بقیہ، پس جو بچ جائے، فلاولی رجل ذکر، پس وہ اس مرد مذکر کے لیے ہے جو سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہے کس کا؟ میت کا. یہ الفاظ بیان کرنے کے بعد ہماری کتاب کے مؤلف شیخ عبد الغنی المقدسی کہتے ہیں وفی روایت، اور ایک روایت میں الفاظ یوں آئے ہیں کہ اقسم المال بین اہل الفرائض علی کتاب اللہ، مال کو تقسیم کرو بین اہل الفرائض، ان کے مابین جن کے حصے مقرر ہیں، علی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے مطابق تقسیم کرو، قرآن کی تعلیمات کے مطابق تقسیم کرو. فما ترکت الفرائض، جس مال کو وہ وارث چھوڑ دیں، باقی چھوڑ دیں جن کے حصے مقرر ہیں، تو وہ چھوڑا ہوا جو مال ہے، باقی ماندہ جو مال ہے، فَلِأَوْلَىٰ رَجُلٍ ذَكَرٍ، یہ اس مرد مذکر کے لیے ہوگا جو میت کے سب سے زیادہ قریب ہے. یہ الفاظ مسلم شریف میں آئے ہیں، نمبر ہے وہاں پہ 1615 1615. اب ہم آتے ہیں حدیث نمبر 294 کی طرف 294. اس کے راوی ہیں اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ. یہ بلا کس کے بیٹے ہیں؟ زید بن حارثہ کے. زید بن حارثہ جن سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت محبت تھی، یہ وہی زید بن حارثہ ہیں جو اصل میں غلام تھے کس کے؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی وائف، ہماری پہلی ماں. تو جب ان کی آپ سے شادی ہوئی تو انہوں نے یہ غلام آپ کو دے دیا، اللہ کے نبی کو دے دیا علیہ الصلوۃ والسلام، اور آپ نے ان کو کیا کر دیا تھا؟ آزاد. بلکہ آپ نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا. پھر لوگ زید بن حارثہ نہیں کہتے تھے بلکہ کہتے تھے زید بن محمد، زید بن محمد. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ اصول اور حکم نازل فرمایا کہ ہر کوئی بیٹا ہے اپنے حقیقی باپ کا. یہ ولدیت تبدیل نہیں ہو سکتی. ولدیت تبدیل یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کے ساتھ معاہدہ ہو جائے اور آپ اس کا بیٹا لے لیں اور آپ اس کے والد بن جائیں. نہیں، باپ وہی رہے گا جس کے گھر میں وہ بچہ پیدا ہوا ہے.
تو پھر لوگوں نے دوبارہ سے ان کو کہنا شروع کر دیا زید بن حارثہ، لیکن نبی علیہ السلام کو ان سے محبت بہت تھی، اور ان کے بیٹے اسامہ بن زید سے بھی بڑی محبت تھی۔ یہ جن کی حدیث ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں، یہ وہی اسامہ بن زید ہیں کہ جب ایک قریشی عورت نے چوری کی اور آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے، تو قریشیوں نے کہا کہ قریشی عورت کا ہاتھ کٹ گیا تو ہماری عزت نہیں رہے گی، تو نبی علیہ السلام سے بات کی جائے کہ آپ اس کو معاف کر دیں۔ اب بات کون کرے؟ کسی میں جرت نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ اسامہ بن زید سے بات کرتے ہیں، اللہ کے رسول کو ان سے بڑی محبت ہے، یہ اللہ کے رسول سے بات کریں گے تو اللہ کے رسول مان جائیں گے۔ اسامہ بن زید ان کی باتوں میں آ گئے، نبی علیہ السلام سے اس موضوع پہ گفتگو کی، تو آپ نے کہا اسامہ اللہ کی حدود میں شفاعت کر رہے ہو، اللہ کی حدود کے معاملے میں سفارش کرنے کے لیے آ گئے ہو، یاد رکھو اگر میری سگی بیٹی فاطمہ چوری کرے تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹنے سے دریغ نہیں کروں گا۔ تو اس سے یہ پتا چلا اس حدیث سے کہ اسامہ بن زید سے اللہ کے رسول کو کتنی محبت تھی۔ پوری دنیا کو معلوم تھا کہ اسامہ بن زید سے آپ کو بڑی محبت ہے، اور آپ نے فوت ہونے سے پہلے جو آخری لشکر بھیجا تھا رومیوں سے لڑنے کے لیے، اس زمانے کی سپر پاور، اس زمانے کا امریکہ، اس سے لڑنے کے لیے بھیجا تھا، اس لشکر میں بڑے بڑے صحابہ کرام تھے، ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور اس قسم کے بڑے بڑے صحابہ کرام، لیکن کمانڈر آپ نے کس کو مقرر کیا تھا؟ 17 سال کے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ ضروری نہیں کہ کمانڈر، گورنر، امیر، حکمران اس کو بنایا جائے جو سب سے افضل ہو۔ ابو بکر صدیق سب سے افضل ہیں، عمر فاروق کا نمبر اس کے بعد، تیسرے نمبر پہ عثمان، چوتھے نمبر پہ جناب علی، لیکن آپ نے ان سب کے اوپر کمانڈر کس کو مقرر کیا ہے؟ اسامہ بن زید کو۔ عن اسامہ بن زید، اسامہ بن زید سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، یہاں پہ میں ایک اور فائدہ بھی آپ کو دینا چاہوں گا۔ اسامہ بن زید سے یہ حدیث کس نے لی؟ ان سے یہ حدیث لی ہے جناب عثمان بن عفان کے بیٹے عمر نے، عثمان بن عفان کے بیٹے عمر نے۔ تو یہ کون ہوئے؟ بنو امیہ میں سے، اموی۔ کون ہوئے؟ بنی امیہ میں سے ہوئے۔ بنی امیہ کے فرزند نے حدیث لی ہے اسامہ بن زید سے، جبکہ اسامہ بن زید کا گہرا تعلق بنتا ہے آل بیت سے۔ ایسے ہو گیا۔ اچھا، عمر بن عثمان سے اس حدیث کو روایت کرنے والے ہیں علی بن حسین۔ علی بن حسین کون؟ جو مشہور ہے کس نام سے؟ زین العابدین۔ لقب کیا؟ زین العابدین۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زین العابدین حسین کے بیٹے، آل بیت کے فرزند، وہ حدیث لے رہے ہیں بنو امیہ سے۔ کن سے حدیث لے رہے ہیں؟ بنو امیہ سے۔ پتا چلا آل بیت کا بنو امیہ کے ساتھ، دیگر صحابہ کرام کے ساتھ تعلق بڑا مضبوط تھا، ایک دوسرے سے پیار کرنے والے تھے۔ بطور بشر، بطور انسان، کبھی چھوٹا موٹا اختلاف ہو جاتا ہے، وہ ہوا، لیکن یہ نہیں تھا کہ ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہوں، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوں۔ نہیں، شاگردی اختیار کی ہے علی بن حسین زین العابدین نے عمر بن عثمان بن عفان کی، جناب عثمان کے بیٹے کی، بنو امیہ کے فرزند کی۔ اچھا، آگے پھر دیکھیں ایک چیز کہ علی بن حسین زین العابدین سے حدیث کس نے لی ہے؟ امام زہری نے۔ کس نے؟ زین العابدین نے اپنا شاگرد بنایا کس کو؟ امام زہری کو۔ اور آج کل علی مرزا جلمی جیسے کئی لوگ، اللہ ان کو ہدایت دے، یہ ظاہر کرتے ہیں کہ جیسے امام زہری نعوذ باللہ اہل بیت کے کوئی دشمن تھے۔ حقیقت کی دنیا میں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ تو اس لیے خاص طور پہ میں نے چاہا کہ یہ سند آپ کے سامنے رکھوں۔ تو اسامہ بن زید کہتے ہیں، قلت، میں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اللہ کے رسول آ چکے ہیں مکہ۔ کہاں آ چکے ہیں؟ اب سوال یہ ہے کہ آپ کہاں رہائش اختیار کریں گے، کہاں ٹھہریں گے؟ تو میں نے کہا، اللہ کے رسول، اتنزل غدن فی دارک بمکہ، کیا آپ کل اپنے گھر میں ٹھہریں گے مکہ میں؟ یعنی کہ جو آپ کا گھر تھا، آپ کے والدین کی طرف سے تھا، آپ کا جو گھر تھا، آبائی گھر، کیا وہاں پہ آپ قیام کریں گے کل؟ فقال، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ،
من رباع او دور. اچھا پہلے تو ربا یہ ربع کی جمع ہے، اور یہ کہتے ہیں کس کو؟ گھر کو، رہائش کی جگہ کو، اور دور دار کی جمع ہے، یہ بھی گھروں کو کہتے ہیں. دونوں کا معنی تقریباً قریب قریب ہے. تو ہم کیا معنی کریں گے اب کہ آپ نے آگے سے کہا کیا عقیل نے ہمارے لیے کوئی مکانات یا گھر چھوڑے ہیں؟ یعنی کہ ہمارا تو گھر کوئی رہا ہی نہیں، اب مکہ میں ہمارا کوئی گھر نہیں رہا، اور کدھر گئے جی آپ لوگوں کے گھر؟ سوال یہ پیدا ہوا. عقیل کون ہے؟ عقیل بھائی ہیں امیر المؤمنین جناب علی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹے ہیں کس کے؟ ابو طالب کے. اچھا ابو طالب کے بیٹوں میں سے ایک تو ہوئے جناب علی، یہ مسلمان ہو گئے. جعفر مسلمان ہو گئے. عقیل اور طالب مسلمان نہیں تھے. کون کون مسلمان نہیں تھے؟ عقیل اور طالب. اچھا اب عقیل اور طالب جو ہیں یہ دونوں وارث بنے کس کے؟ ابو طالب کے. سارا مال انہوں نے سنبھال لیا، سارے گھر انہوں نے سنبھال لیے. پھر جو طالب تھا یہ جنگ بدر کے موقع پہ گم ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا کہاں گیا. تو اس کے مکانات بھی کس کے پاس آ گئے؟ عقیل کے پاس. عقیل کو ظاہر ہے سارے مکانات تو ضرورت نہیں تھے، انہوں نے سارے مکانات بیچ ڈالے، یعنی کہ زیادہ تر مکانات بیچ ڈالے. تو اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ کیا عقیل نے ہمارے لیے کوئی گھر رہنے بھی دیا ہے؟ یاد رہے کہ یہ عقیل بھی بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، یہ مسلمان ہوئے ہیں فتح مکہ کے ارد گرد. تو آپ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کیا ہمارے لیے عقیل نے کوئی مکانات یا گھر چھوڑے ہیں؟ ثم قال، پھر آپ علیہ السلام نے کہا لا یرث المسلم الکافر، مسلمان کافر کا وارث نہیں بن سکتا، ولا الکافر المسلم، اور کافر مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ علی رضی اللہ عنہ یہ وارث نہیں بن سکتے تھے کس کے؟ ابو طالب کے. جعفر بھی وارث نہیں بن سکتے تھے کس کے؟ ابو طالب کے. تو وارث کون بنے؟ عقیل اور طالب. اور یہ جو آخری الفاظ ہیں انہی کا تعلق ہے ہمارے موضوع سے. ہمارا موضوع کیا چل رہا ہے؟ وراثت، فرائض. تو پتہ چلا کہ مسلمان کافر کا وارث نہیں بن سکتا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا. اب ہم دیکھیں گے کہ اس حدیث کو کس کس نے روایت کیا ہے. امام بخاری اور امام مسلم نے. تو امام بخاری نے اس کو روایت کیا پہلے نمبر پہ 1588 کے طور پہ 1588. اور اس کے اوپر امام بخاری نے باب کیا قائم کیا ہے یہ میں آپ کی توجہ چاہوں گا. باب توریث دور مکہ وبیعها وشرائها وان الناس فی المسجد الحرام سواء خاصۃ. امام بخاری نے باب کیا قائم کیا، مسئلہ کیا اخذ کیا اس حدیث سے کہ مکہ میں جو گھر ہیں ان میں وراثت چلے گی، ان میں وراثت کا نظام چلے گا. کوئی آدمی اپنا گھر چھوڑ کے گیا ہے مکہ میں تو اس کے وارث اس گھر کو لیں گے، اس کا بیٹا اس کا وارث بنے گا، اس کی اولاد وارث بنے گی جیسے باقی شہروں میں ہوتا ہے. اصل میں امام بخاری ان کے اوپر رد کرنا چاہتے ہیں، ان کی تردید کرنا چاہتے ہیں، ان کے موقف کو غلط بیان کرنا چاہتے ہیں جن کا موقف یہ ہے کہ مکہ کے جو گھر ہیں ان میں کوئی وارث نہ بنے، نہ کسی مکان کو بیچا جائے نہ خریدا جائے. جو مکہ میں پہلے آ جائے، جو مکان اس کو ملے وہاں پہ بیٹھ جائے، جب جانے لگے تو وہ بیچ نہیں سکتا، وہ جائے گا کوئی اور آ کر بیٹھ جائے گا، بس اتنا سسٹم چلتا رہے. کیونکہ مکہ ایک مقدس شہر ہے، ایک عظیم شہر ہے. اور ویسے بھی اللہ تعالی نے کہا ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مسجد حرام اس میں برابر ہیں وہ لوگ جو وہاں کے رہنے والے ہیں اور وہ لوگ جو باہر سے آئے ہیں، دونوں برابر ہیں. جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ یہاں پہ مسجد حرام سے مراد وہ خاص مسجد ہے، پورا حدود حرم نہیں ہے.
مسجد حرام کے معاملے میں سب برابر ہیں، طواف کے معاملے میں، صفا مروہ کی سعی کے معاملے میں، وہاں پہ تراویح کی نماز پڑھنے کے معاملے میں، فرض نمازیں پڑھنے کے معاملے میں، اس معاملے میں سب برابر ہیں۔ مکہ کا رہائشی باہر سے آنے والے سے نہیں کہہ سکتا اٹھ یہاں سے، یا ہم تجھے طواف نہیں کرنے دیں گے۔ ہاں، نظام قائم کرنے کے لیے جو حکومت سسٹم بناتی ہے وہ سب کے لیے ہے، تو وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن حدود حرم میں جو لوگوں کے مکانات ہیں، ہوٹلز ہیں، رہائشیں ہیں، ان میں وراثت کا نظام چلے گا، اور ان کو بیچا جا سکتا ہے، ان کو خریدا جا سکتا ہے۔ یہ امام بخاری نے ثابت کیا ہے۔ شاید آپ کو یاد ہو، آج سے کوئی 30 سال پہلے، 35 سال پہلے ایک مہم چلی تھی اردو سپیکنگ ممالک میں، اور یہ چلائی تھی کنہوں نے؟ بریلوی قسم کے لوگوں نے۔ انہوں نے کہا تھا جی حرمین شریفین مکہ اور مدینہ، ان پہ سب کی مشترکہ حکومت ہونی چاہیے، سعودی حکومت کی حکومت نہیں ہونی چاہیے۔ تو ان کے اور پھر ضعیف روایات وغیرہ بیان کی، جن سے یہ لگے کہ جناب وہاں نہ کوئی وراثت کا نظام چلنا چاہیے، نہ وہاں کا کوئی مالک بن سکتا ہے، نہ کوئی بیچ سکتا ہے، نہ خرید سکتا ہے، جبکہ موقف غلط ہے اور صحیح احادیث کے خلاف ہے۔ تو امام بخاری نے کیا کہا ہے کہ مکہ کے گھروں میں وراثت کا نظام چلے گا، ان کو بیچا جا سکتا ہے، خریدا جا سکتا ہے، اور یہ کہ لوگ برابر ہیں صرف مسجد حرام میں، لوگ برابر ہیں صرف مسجد حرام میں۔ پھر امام بخاری اس حدیث کو دوبارہ لے کر آئے، اور اس بار نمبر ہے 3058، 3058، اور یہاں پہ باب کیا قائم کیا امام بخاری نے؟ باب اذا اسلم قوم فی دار الحرب ولہم مال وارضون فہی لہم، جب کوئی ایسا شہر ہو، ایسا ملک ہو جو کفار کا ہے اور مسلمانوں کی ان سے جنگ چل رہی ہے، اب اس شہر میں کچھ لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں، اس شہر میں کچھ لوگ، کس شہر میں؟ جو کفار کا ہے، جن سے مسلمانوں کی جنگ چل رہی ہے، اور پھر مسلمان اس شہر پہ قابض ہو جاتے ہیں، ان کو فتح مل جاتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس شہر کی زمینیں جو ہیں ان کے وارث کو، ان کے مالک کون بنیں گے؟ مسلمان، ایسے ہی ہے نا؟ لیکن وہ جو شہر میں پہلے سے چند مسلمان رہتے ہیں، ان کے جو گھر ہیں، ان کی جو زمینیں، ان کو نہیں چھیڑا جائے گا، وہ انہی کی رہیں گی۔ تو باب اذا اسلم قوم فی دار الحرب، جب لڑائی والے شہر میں کچھ لوگ مسلمان ہو جائیں، ولہم مال، اور ان کے پاس مال ہو، سونا چاندی، جانور، وارثون، اور زمینیں ہوں، فہی لہم، تو ان کے مال، ان کی زمینیں انہی کی تصور ہوں گی، ان سے لی نہیں جائیں گی۔ پھر امام بخاری اس حدیث کو تیسری بار لے کر آئے 4282 کے طور پہ، 4282، اور یہاں پہ باب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کے دن جھنڈا کہاں پہ گاڑا تھا۔ تو اس باب کے نیچے امام بخاری بہت سی حدیث کو لے کر آئے ہیں، تو اس حدیث کو بھی لے کر آئے ہیں، اور امام بخاری نے اشارہ کیا ہے اس واقعے کا تعلق کس سفر سے ہے؟ آپ کے فتح مکہ والے سفر سے ہے، یعنی کہ حج والے سفر سے نہیں ہے، کیونکہ اس حدیث میں اختلاف ہے کہ یہ جو حدیث آئی ہے کہ آپ کہاں ٹھہریں گے، کہاں رہائش رکھیں گے، اس کا تعلق فتح مکہ والے سفر سے ہے یا جو آپ نے حج کے لیے سفر کیا تھا اس سے ہے۔ پھر امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے 6764 کے طور پہ، 6764، اور اب کی بار امام بخاری نے باب یہ قائم کیا کہ باب لا یرث المسلم الکافر الکافر المسلم، مسلمان کسی کافر کا وارث نہیں بن سکتا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا، اور اس مسئلے کی پہلے بھی کچھ نہ کچھ وضاحت کر چکا ہوں۔ اچھا، امام مسلم اس حدیث کو لے کر آئے اور نمبر ہے 1351، 1351۔ اچھا، یہ مسئلہ میں پہلے بھی کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، آج دوبارہ، کہ جب امام مسلم کی باری آتی ہے تو میں صرف حدیث کا ایک ہی نمبر بیان کرتا ہوں، امام بخاری کی باری آتی ہے تو کتنے نمبر بیان کرتا ہوں؟ 2، 3، 4، 5، 6، اور پھر امام مسلم کی باری آتی تو میں باب بھی بیان نہیں کرتا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے احادیث بیان کی ہے، احادیث کے اوپر ابواب قائم نہیں کیے، انہوں نے یہ وعدے نہیں کیا کہ اس حدیث سے کیا مسئلہ معلوم ہوتا ہے، تو ان کی کتاب صرف حدیث کی کتاب ہے، فقہی کتاب نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ امام مسلم ایک حدیث کو
ایک بار ہی لے کر آتے ہیں. اگر اس میں کوئی اور سند ہوگی، کوئی متن کا اختلاف ہوگا تو وہ ادھر ہی لے آئیں گے، اس کو الگ نمبر دینے کی ضرورت نہیں ہے. اب باقاعدہ طور پہ یہ بیان اس حدیث سے کیا کیا مسائل معلوم ہوئے. نمبر 1، یہی کہ مکہ کے گھروں کی بیع جائز ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ میں جو لوگوں کے گھر تھے جو بیچے گئے تھے ان کو قائم رکھا ہے، فتح ہونے کے بعد اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی. نمبر 2، یہی کہ مسلمان کافر کا وارث نہیں بن سکتا، کافر مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا. بس یہاں پہ ہلکا سا یہ مسئلہ بیان کر دوں، البتہ فوت ہونے والا اس کے لیے وصیت کر سکتا ہے جو اس کے دین کے اوپر نہیں ہے. مثال کے طور پہ نصرانی، عیسائی، قادیانی فوت ہو رہا ہے اور اس کا بیٹا مسلمان ہے، تو وہ کہہ سکتا ہے کہ میرا اتنا مال اس کو دینا ہے. اب یہ وراثت نہیں ہے، کیا ہے؟ وصیت ہے. ایسے ہی مسلمان فوت ہو رہا ہے اور اس کا بیٹا کیا ہے؟ کافر ہے، تو اگر اس کے حق میں وصیت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن اس لحاظ سے وصیت کی گنجائش نہیں نکلے گی کہ وہ تو مرتد ہے. ظاہر ہے پہلے مسلمان تھا نا، تو اب وہ کیا ہے؟ مرتد ہے. تو مرتد کو تو زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں ہے. وہ تو اس لیے زندہ ہے کہ مسلمان حکومت نے شریعت کے اس حکم پہ عمل نہیں کیا، تو اس کے ساتھ تعاون کرنے سے گریز کرنا چاہیے اس اعتبار سے. لیکن بیٹا مسلمان ہے، اس کا باپ اسی طرح کافر ہے جیسے پہلے تھا، تو وہ تو مرتد تو نہیں، ہو پہلے ہی کافر تھا. بیٹا مسلمان ہو گیا ہے، یہ وصیت کر سکتا ہے. آپ کس کے لیے؟ اپنے اس باپ کے لیے. واضح ہو گیا؟ اپنے اس باپ کے لیے. تیسرے نمبر پہ اس حدیث سے پتا چلا کہ سب سے مضبوط رشتہ اسلام کا ہے. اسلام نہیں ہے تو وراثت نہیں ملے گی، اسلام ہے تو وراثت ملے گی. تو مضبوط ترین رشتہ کس چیز کا ہوا؟ اسلام کا ہوا. امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں اور کافروں کے مابین وراثت کا سسٹم نہیں چلے گا، اور یہی موقف ہے جماہیر علماء کرام کا، صحابہ کرام میں سے بھی، تابعین میں سے بھی، اور بعد میں آنے والوں میں سے بھی. البتہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، اور سعید بن مسیب اور یہ کیا ہیں؟ تابعی ہیں. ان دونوں کا موقف یہ ہے کہ کافر مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا، لیکن مسلمان کافر کا وارث بن سکتا ہے. کیوں جی؟ دلیل کیا آپ کی؟ کہتے ہیں ہماری دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے علیہ الصلوۃ والسلام، الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام غالب ہوگا، مغلوب نہیں ہوگا. تو جو کافر ہے وہ مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا، لیکن مسلمان اس کا وارث بن سکتا ہے. لیکن یہ موقف درست نہیں ہے. جو ابھی حدیث ہم نے پڑھی ہے وہ بالکل واضح ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اور اس مسئلے میں نص کی حیثیت رکھتی ہے، صراحت ہے اس میں کہ نہ مسلمان کافر کا وارث بن سکتا ہے، نہ کافر مسلمان کا وارث بن سکتا ہے. اس لیے اس حدیث کے سامنے اس حدیث کو دلیل کے طور پہ پیش نہیں کریں گے، کیونکہ یہ عام حدیث ہے اور وہ اس مسئلے میں خاص حدیث ہے جو ابھی ہم نے پڑھی ہے. پھر حدیث نمبر 295 295 عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، روایت عبداللہ بن عمر سے، کس کے بیٹے ہیں؟ ہمارے دوسرے خلیفہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، باپ بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن بیع الولاء وہبتہ، کہ نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے ولا کو بیچنے سے بھی اور ولا کو ہبہ کرنے سے بھی. کوئی آدمی اپنا بیٹا بیچ سکتا ہے جی؟ کسی کے ہاں اولاد نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں آپ کے اتنے بیٹے ہیں، جو ابھی بیٹا پیدا ہوا ہے 1 مہینے کا جو ہے یہ مجھے بیچ دیں. کیوں جی؟ نہیں، بیٹے کو بیچا نہیں جا سکتا. یعنی کہ بیٹا بیچ کر اس کی ولدیت تبدیل کر دینا، باپ تبدیل کر دینا، یہ جائز نہیں ہے. اور ایسے ہی بیٹا تحفے کے طور پہ بھی کسی کو دیا نہیں جا سکتا.
جس کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے وہ اسی کا بیٹا رہے گا. اگر وہ جو حقیقی باپ ہے اور جو نیا باپ بننا چاہتا ہے دونوں راضی ہوں تو چونکہ شریعت راضی نہیں ہے، ان کے راضی ہونے کا فائدہ یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی. نہیں، یہاں پہ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا. حقیقی باپ ہی ہمیشہ باپ رہے گا. اور جیسے کہ گزارش کر چکا ہوں پہلے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اجازت نہیں دی گئی کہ آپ زید بن حارثہ کو اپنا بیٹا بنائیں، تو کسی اور کو کیا اجازت ملے گی؟ یہی صورتحال ہے غلام اور اس کے مالک کی، لونڈی اور اس کے مالک کی. غلام کو جس نے آزاد کر دیا ہے وہ اس کا مولا رہے گا، لونڈی کو جس نے آزاد کر دیا وہ اس کا مولا رہے گا، اور ان کے مابین جو آپس میں تعلق ہے اس تعلق کو کہا جائے گا ولا. کیا کہا جائے گا؟ ولا. اور بتا چکا ہوں پہلے تھوڑی دیر پہلے کہ اگر یہ غلام جس کو آزاد کر کیا جا چکا ہے یہ فوت ہو جائے اور اس کے اپنے رشتہ دار وارث نہیں ہے، اس نے شادی نہیں کی، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اس کا کوئی باپ نہیں ہے، اس کے کوئی بھائی نہیں ہے، تو اس کے اب وہ آزاد ہونے کے بعد ظاہر ہے وہ کاروبار کرے گا، جاب کرے گا، کچھ نہ کچھ کرے گا. اب وہ مال چھوڑ کر جائے گا، وہ مال اس کا وارث کون بنے گا؟ اس کا مالک بنے گا. اور ہم وراثت کا نظام پڑھ رہے ہیں اس وقت. تو اس غلام کا جو آزاد ہو چکا ہے، جس کے اپنے رشتہ دار وارث بننے والے نہیں ہیں، اس کا مالک کون، اس کا وارث کون بنے گا؟ اس کا مالک. یہی صورتحال ہوگی لونڈی کی. اچھا، اب کیا یہ ممکن ہے کہ میں نے کسی غلام کو آزاد کیا، مثال کے طور پہ غلام کو آزاد کیا، اس کا نام ہے اسماعیل. اب میں اپنے بھائی سے کہتا ہوں کہ تیرے حالات اچھے نہیں ہیں، مالی حالات اچھے نہیں ہیں، میرا یہ غلام جو اسماعیل ہے نا اس کی ولا میں تمہیں دے رہا ہوں. اس کی ولا میں یعنی کہ جب یہ فوت ہوگا تو اس کے چھوڑے ہوئے مال کا وارث تو بنے گا، میں نہیں بنوں گا. میں نے یہ ولا تمہیں تحفہ کے طور پہ دے دی، ہبہ کر دی. یا پھر میں دیکھتا ہوں کہ میرا یہ آزاد کیا ہوا غلام تجارت میں بہت آگے ہے، بڑا اس کے پاس مال ہے، اور میرے مالی حالات اچھے نہیں ہیں، میرے مالی حالات اچھے نہیں ہیں، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے. تو میں کسی سے کہتا ہوں کہ اگر تم چاہو تو میں اپنے اس غلام کی ولا تمہیں بیچ دیتا ہوں، مجھے تم 10 لاکھ روپیہ دے دو، اس کی ولا تمہاری. جب یہ فوت ہوگا اس کے اپنے تو کوئی رشتہ دار ہے نہیں، جب یہ فوت ہوگا بڑا مال آئے گا، تم اس کے مالک بن جانا. نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے. یہ یہاں پہ کہا گیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ولا کو بیچنے سے بھی منع کیا اور اس کو ہبہ کرنے سے بھی منع کیا، تحفہ کے طور پہ دینے سے بھی منع کیا ہے. اس حدیث کو روایت کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے، نمبر ہے 2535 2535، اور اس کے اوپر باب ہے باب بیع الولاء وہبتہ. ولا کو بیچنا کیسا ہے اور اس کو ہبہ کر دینا کیسا ہے؟ جواب یہ ہے کہ دونوں کی اجازت نہیں ہے. پھر امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے دوبارہ، نمبر ہے 6756 6756، اور باب کیا قائم کیا؟ باب اسم من تبرأ من موالیہ. اس آدمی کو گناہ ملے گا جو اپنے مالکان سے لا تعلقی کا اعلان کر دے. جو غلام، جو لونڈی اپنے مالکان سے کیا کر دے؟ لا تعلقی کا اعلان کر دے. مثال کے طور پہ غلام رہتے ہوئے کوئی بھاگ جائے، غلام ہے، آزاد نہیں ہے، غلام ہے، اور غلام کو چھوڑ کے بھاگ گیا، کسی اور شہر میں چلا گیا، گناہ ہے. یہ کیا ہے؟ گناہ ہے. اور دوسرے نمبر پہ میں نے کسی کو آزاد کر دیا اپنے غلام کو، اب اس کا میرے ساتھ تعلق کیا ہے؟ ولا کا. اگر وہ فوت ہو جائے اور اس کے اپنے رشتہ دار وارث نہ ہو تو وارث کون بنے گا؟ میں بنوں گا. لیکن وہ جناب آزاد ہونے کے بعد بڑی کوئی جتھا بن گیا ہے، گروہ بن گیا ہے، طاقتور لوگوں کے ساتھ مل گیا ہے، اور اس نے اعلان کر دیا جناب میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا یہ کوئی مالک نہیں بن سکتا. نہیں، اگر ایسا اعلان کرے گا تو یہ گناہ ہے. تو باب کیا؟ اسم من تبرأ من موالیہ، گناہ اس شخص کا جو اپنے مالکان سے اعلان
لا تعلقی کر دے۔ حدیث نمبر 296 296، جلدی کے ساتھ یہ حدیث پڑھتے ہیں، وقت کم ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا، روایت ہے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے، قالت، وہ فرماتی ہیں، کان فی بریرۃ ثلاث سنن، بریرہ کے معاملے میں 3 شرعی احکام تھے۔ بریرہ کے معاملے میں 3 شرعی احکام تھے۔ سنن سنت ان کی جمع ہے، ان کے بریرہ کی وجہ سے ہمیں دین کے 3 احکام معلوم ہوئے، 3 مسئلے معلوم ہوئے۔ کس کی وجہ سے؟ بریرہ کون تھی؟ سیدہ عائشہ کی لونڈی۔ سیدہ عائشہ نے ان کو خریدا اور پھر کیا کر دیا تھا؟ آزاد کر دیا تھا۔ وہ 3 احکام کون سے ہیں جی جو ہمیں بریرہ کی وجہ سے معلوم ہوئے؟ نمبر 1، خیرت علی زوجہا حین عتقت، ان کو اختیار دیا گیا ان کے شوہر کے معاملے میں جب یہ آزاد ہوئی۔ یہ لونڈی تھی اور لونڈی ہوتے ہوئے ان کی شادی ہو چکی تھی، کس سے؟ مغیث سے۔ مغیث غلام تھا اور یہ لونڈی تھی، دونوں کے آپس میں شادی تھی۔ اب بریرہ آزاد ہوگی، سیدہ عائشہ نے آزاد کر دیا۔ پہلے تو مغیث اور بریرہ ایک جیسے تھے، دونوں کا سٹیٹس ایک جیسا تھا، مقام و مرتبہ ایک جیسا تھا، وہ غلام اور یہ لونڈی۔ اب بریرہ ہے آزاد اور مغیث کیا ہے؟ غلام۔ اب سیدہ بریرہ کو اختیار دیا گیا کہ اب اس نکاح کو تم قائم رکھنا چاہتی ہو یا ختم کرنا چاہتی ہو، معاملہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ انہوں نے کہا جی میں اس کو ختم کرنا چاہتی ہوں، ختم کر دیا۔ اب مغیث کو ان سے بڑی محبت تھی، وہ ان کی منت کرتا تھا کہ تم اس رشتے کو ختم نہ کرو، میری بیوی بن کر رہو، اور ان کے پیچھے پیچھے گھومتا تھا، منتیں کرتا تھا، روتا تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا ترس آیا، تو آپ نے سیدہ بریرہ سے کہا کہ اگر تم مغیث کے ساتھ رجوع کر لو، نکاح والا رشتہ دوبارہ قائم کر لو تو بہت اچھا رہے گا۔ تو بریرہ نے کہا رضی اللہ عنہا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، آپ یہ بتائیے کہ یہ آپ کا مشورہ ہے یا آپ کا آرڈر ہے؟ تو آپ نے کہا نہیں، میرا آرڈر نہیں ہے بلکہ میرا کیا ہے؟ مشورہ ہے۔ تو سیدہ بریرہ نے کہا کہ اگر آپ کا مشورہ ہے تو پھر مجھے مغیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سیدہ بریرہ کتنی سمجھدار تھیں، کتنی عقل مند تھیں، فرق جانتی ہیں حکم میں اور مشورے میں، اور یہ جانتی ہیں کہ جو حکم دے دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس پہ عمل کرنا فرض ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اصول الفقہ، اس فقہ کے جو اصول ہیں یہ صحابہ کرام کے ذہنوں میں موجود تھے، اگرچہ وہ ہماری طرح اصول فقہ کی کتابیں پڑھتے نہیں تھے لیکن وہ جانتے تھے سارے اصول۔ تو اب سیدہ بریرہ کی وجہ سے مسئلہ پھر معلوم ہو گیا نا یہ، کہ اگر کوئی لونڈی ہے اور اس کی شادی ہوئی ہے کسی غلام سے اور اس کو آزاد کر دیا جاتا ہے تو پھر اس کے پاس ہے معاملہ، چاہے تو نکاح کو قائم رکھے چاہے تو اس کو ختم کر دے۔ اگر یوں ہوتا کہ پہلے مغیث کو آزاد کیا جاتا بعد میں بریرہ کو تو پھر نکاح قائم رہتا۔ دوسرا مسئلہ، وَأُهْدِيَ لَهَا لَحْمٌ، اور ان کو گوشت بھیجا گیا۔ وَأُهْدِيَ لَهَا لَحْمٌ، اور سیدہ بریرہ کو کیا بھیجا گیا؟ گوشت۔ فَدَخَلَ عَلَيَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میرے پاس آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ سیدہ عائشہ کہہ رہی ہیں۔ وَالْبُرْمَةُ عَلَى النَّارِ، جب کہ یعنی کہ جب اللہ کے رسول آئے گھر میں، جب کہ ہنڈیا علی النار، آگ کے اوپر تھی، یعنی کہ کچھ پک رہا تھا۔ فدعا بطعام، آپ نے کھانا طلب کیا۔ فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، تو روٹی لائی گئی اور گھر کے سالنوں میں سے کوئی سالن لایا گیا۔ فقال، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، الم ار البرمۃ علی النار فیہا لحم، کیا میں نے ہنڈیا کو آگ کے اوپر نہیں دیکھا جبکہ اس میں گوشت تھا، ان کے گوشت کی خوشبو آ رہی تھی گوشت کے پکنے کی؟ فقالوا بلا، گھر والوں نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول، وہ آپ کی بات صحیح ہے۔ ذالک لحم تصدق به علی بریرہ،
یہ وہ گوشت ہے جو بطور صدقہ دیا گیا کس کو؟ بریرہ کو. فَكَرِهْنَا أَن نُطْعِمَكَ مِنْهُ، تو ہم نے ناپسند جانا اس بات کو کہ ہم آپ کو اس میں سے کھلائیں، یعنی کہ آپ صدقہ کو پسند نہیں کرتے. اگر آپ اس صدقہ کو کھانا چاہتے تو کھا سکتے تھے. کیوں؟ کیونکہ یہ فرض زکوٰۃ نہیں تھی. یہ کون سا صدقہ تھا؟ نفلی. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذاتی طور پہ نفلی صدقہ بھی کھانا پسند نہیں کرتے تھے. البتہ جو آل بیت ہیں وہ نفلی صدقہ لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں، فرض زکوٰۃ نہیں. فَكَرِهْنَا، تو ہم نے ناپسند جانا اس بات کو کہ ان نطعمہ کا، کہ ہم آپ کو کھلائیں اس میں سے. فقال، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، ہوا وہ گوشت، علیہا بریرہ کے لیے، صدقۃ کیا تھا؟ صدقہ تھا. وہوا اور وہ، لنا ہمارے لیے، منہا بریرہ کی طرف سے، ہدیۃ کیا ہے؟ تحفہ ہے. ان کے بریرہ کو صدقہ دیا گیا بطور صدقہ. بریرہ اس کی کیا بن گئی؟ مالک. اب بریرہ کسی اور کو دے گی تو اب تو صدقہ نہیں ہے نا. اب اگر کسی امیر آدمی کو دیتی ہے، غریب آدمی کو نہیں دیتی، تو بطور تحفہ دے گی. اللہ کے رسول کو اگر وہ اب دیتی ہے تو بطور تحفہ دے گی. تو اب اس کی حیثیت کیا ہو گئی ہے؟ تبدیل ہو گئی ہے. یہیں سے آپ یہ مسئلہ سیکھ لیں. قربانی کا گوشت آپ کسی کو بیچتے ہیں، آپ قربانی کا گوشت بیچ سکتے ہیں؟ آپ نہیں. لیکن جس کو آپ نے بھیجا بطور تحفہ، وہ آگے بیچ سکتا ہے؟ جی ہاں بیچ سکتا ہے، وہ بیچ سکتا ہے، آپ نہیں بیچ سکتے. چلیں، تو دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہو گیا سیدہ بریرہ کے ذریعے، کیا کہ اگر کسی فقیر کو، مسکین کو کوئی چیز بطور صدقہ دی گئی ہے، بطور زکوٰۃ دی گئی ہے، وہ آگے کسی کو بطور ہدیہ دیتا ہے تو لینے والے کے لیے اب لینا جائز ہے، کیونکہ وہ صدقہ اب نہیں رہا، اب وہ زکوٰۃ کا مال نہیں رہا. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیہا، اور نبی علیہ السلام نے سیدہ بریرہ کے بارے میں کہا تھا، الولاء لمن اعتق، ولا اسی کے لیے ہے جو آزاد کرے. سیدہ بریرہ پہلے لونڈی تھی کس کی؟ سیدہ عائشہ سے پہلے کسی اور کی لونڈی تھی. سیدہ عائشہ نے ان سے بریرہ کو خریدنا چاہا تاکہ ان کو آزاد کر دیں. جب ان کو پتا چلا کہ خرید کے آزاد کرنا چاہتی ہیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم آپ کو بیچیں گے، آپ آزاد کر دیں، لیکن اس کی ولا ہمارے پاس رہے گی. اللہ کے نبی نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آزاد سیدہ عائشہ کریں اور ولا تمہارے پاس رہے، تم تو بیچ رہے ہو، تم آزاد تو نہیں کر رہے. تو اصول یہ ہے کہ الولاء لمن اعتق، ولا اس کے لیے جو کیا کرے؟ آزاد کرے. اس حدیث کو روایت کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے کئی بار، لیکن اب میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا کیونکہ وقت ہو چکا ہے، اور ایک مقام بیان کر دیتا ہوں. 2579 2579 امام بخاری نے اس سے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ باب قبول الہدیہ، کہ کوئی تحفہ آپ کو دے تو قبول کرنا چاہیے. امام مسلم نے اس کو روایت کیا، نمبر ہے 1504 1504. اور اس حدیث سے جو مسائل معلوم ہوتے ہیں وہ تقریباً میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، اس لیے یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے ساتھ اسی طرح جوڑے رکھے اور ہمارا یہ تعلق کبھی بھی ٹوٹنے نہ پائے، اور اللہ تعالیٰ ان احادیث پہ عمل کرنے کی توفیق بھی عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.